علامہ اقبال شاعر مشرق سیالکوٹ کی مٹی میں پیدا ہوئے، سیالکوٹ کی گلیوں میں کھیلے، ان کے والدین سب سیالکوٹ کے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ سیالکوٹ کا تھا تو دفن لاہور میں کیوں ہوئے؟ کیا یہ ان کی مرضی تھی یا مجبوری یا کوئی اور راز؟ آج جانیں گے 3 بڑی وجوہات۔ میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے ہیں کویسچن مارک ود سعد سلمان پر۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا سیالکوٹ سے کیا رشتہ تھا۔ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ کے ایک محلے میں شیخ نور محمد کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد اقبال۔ یہ وہی گھر ہے جسے آج اقبال منزل کہتے ہیں۔ آج بھی سیالکوٹ میں موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ مشن ہائی اسکول، پھر مرے کالج سیالکوٹ۔ ان کے استاد مولوی میر حسن تھے۔ اقبال کہتے تھے کہ جو کچھ ہوں میر حسن کی بدولت ہوں، یعنی سیالکوٹ صرف پیدائش کی جگہ نہیں تھی، یہ ان کی شخصیت بنانے کی جگہ تھی، ان کی جڑ تھی۔ تو پھر وہ جڑ چھوڑ کر لاہور کیوں گئے؟ پھر وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر لاہور کیوں چلے گئے؟ تو جانیے 3 وجوہات۔ وجہ نمبر 1، لاہور اس وقت کا دل تھا۔ 1908 کی بات ہے، علامہ اقبال یورپ سے PhD کر کے بیرسٹر بن کر واپس آئے۔ اب سوال تھا رہنا کہاں ہے؟ سیالکوٹ اس وقت ایک چھوٹا سا شہر تھا، بڑا ضرور تھا لیکن مرکز بالکل بھی نہیں تھا۔ اور لاہور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا علمی، ادبی اور سیاسی مرکز بن چکا تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور، یہاں اقبال نے پروفیسر کی نوکری کی، فلسفہ پڑھایا۔ عدالت، اقبال بیرسٹر تھے، ہائی کورٹ لاہور میں تھی، وکالت یہیں چلنی تھی۔ مسلم لیگ، سیاسی سرگرمیوں کا مرکز لاہور تھا، بڑے جلسے، بڑے فیصلے یہیں ہوتے تھے۔ آسان لفظوں میں اگر اقبال کو قوم کی رہنمائی کرنی تھی، نوجوانوں کو پڑھانا تھا تو انہیں وہاں ہونا پڑتا جہاں قوم کے کان اور آنکھیں تھیں، اور وہ جگہ لاہور تھی۔ تو 1908 سے لے کر 1938 تک 30 سال اقبال نے لاہور میں گزارے۔ ان کا گھر جاوید منظر لاہور میں تھا۔ وجہ نمبر 2، وفات کہاں ہوئی؟ 21 اپریل 1938 جاوید منظر لاہور، صبح 5 بجے علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ 1938 کے دور میں سفر آسان نہیں تھا، نہ ایمبولینس، نہ فریزر، گرمی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ان کی وفات 21 اپریل کو ہوئی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپریل کا موسم مہینہ کتنا گرم ہوتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب فریزر بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سہولت بھی نہیں ہے۔ اسلامی روایت ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے۔ اب لاہور سے سیالکوٹ 130 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں سڑک کے ذریعے لے جانا 6 سے 7 گھنٹے کا کام تھا۔ دوسرا مسئلہ، اقبال صرف سیالکوٹ کے نہیں تھے، وہ پوری ملت کے شاعر تھے۔ فیصلہ ہوا کہ انہیں لاہور میں ہی دفن کیا جائے، اور کہاں؟ بادشاہی مسجد کے قدموں میں، شاہی قلعے کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ علامت تھی۔ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ان کا پیغام بادشاہی مسجد کی گونج سے جڑا تھا۔ اور اب جانیے تیسری اور سب سے اہم وجہ، کیا یہ خود اقبال کی خواہش تھی؟ تو تاریخ بتاتی ہے جی ہاں۔ اقبال کے قریبی دوست ڈاکٹر عبدالسلام خورشید لکھتے ہیں کہ اقبال نے ایک بار کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد
مجھے بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس دفن کیا جائے تاکہ مسجد میں آنے والا ہر شخص میرے سرہانے سے گزرے اور فاتحہ پڑھے۔ سوچیں، ایک شاعر جو پوری زندگی قوم کو جگانے کی بات کرتا رہا، وہ مرنے کے بعد بھی قوم کے راستے میں لیٹنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں بھول نہ جائیں، ان کا پیغام زندہ رہے۔ لاہور اس وقت مسلمانوں کا دل تھا، بادشاہی مسجد اس دل کی دھڑکن۔ اقبال نے کہا، مجھے اسی دھڑکن کے پاس دفن کرو۔ تو یہ مجبوری نہیں تھی، یہ انتخاب تھا، یہ انتخاب تھا، یہ ویژن تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیالکوٹ نے اقبال کو پیدا کیا، ان کی جڑ سیالکوٹ تھی۔ لاہور نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا، ان کا میدان عمل تھا۔ بادشاہی مسجد نے اقبال کو امر کر دیا، ان کی آخری آرام گاہ بنی۔ اقبال سیالکوٹ کے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سیالکوٹ کے بغیر اقبال اقبال نہیں، لیکن اقبال نے خود کو لاہور کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے شاعر مرتا ہے، پیغام نہیں مرتا، اور پیغام وہاں رہنا چاہیے جہاں سب سے زیادہ کان ہو۔ آج جب آپ بادشاہی مسجد جاتے ہیں، اقبال کے مزار پر فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ سیالکوٹ کے اس بچے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں جس نے پوری امت کا خواب دیکھا تھا۔ تو سامعین، میں ہوں سعد سلمان، آپ مجھے سن رہے ہیں کویسچن مارک وتھ سعد سلمان پر۔ تو اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ علامہ اقبال تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، ان کا مدفن، ان کا مزار لاہور میں کیوں ہے، تو میرے خیال میں آپ جواب دے سکتے ہیں، بلکہ تفصیلاً جواب دے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کویسچن مارک وتھ سعد سلمان کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔